ان دنوں اس کے لیے گھر میں ایک پرپوزل آیا ہوا تھا۔ اس کے ابو کو یہ پرپوزل بہت پسند آیا تھا۔ انہوں نے ثانیہ کی مرضی پوچھی تھی اور اس نے انکار کر دیا تھا۔ مگر تم آخر انکار کی کوئی وجہ تو بتاؤ، اتنا اچھا رشتہ آخر تمہیں کیوں پسند نہیں؟ اس کی امی حیران تھی۔ بس میں نے کہا نا کہ میں ابھی آگے پڑھنا چاہتی ہوں، گریجویشن کرنے سے پہلے مجھے شادی نہیں کرنی، تو ہم تمہاری منگنی کر دیتے ہیں، تم گریجویشن کر لینا، مجھے منگنی بھی نہیں کرنی، مجھے یہ رشتہ پسند ہی نہیں ہے۔ وہ چلانے لگی تھی۔ اس کی امی پہلی بار پریشان ہوئی تھی۔ پچھلے کئی ماہ میں وہ بہت سے رشتے ٹھکرا چکی تھی۔ کیا تمہیں کوئی اور پسند ہے؟ انہوں نے دھڑکتے دل کے ساتھ اس سے پوچھا تھا۔ مجھے کوئی پسند نہیں ہے، مگر مجھے ابھی شادی یا منگنی کچھ بھی نہیں کرنا۔ اس کی امی خاموشی سے کمرے سے نکل گئی تھی۔ ثانیہ نے سکون کا سانس لیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ اس بار بھی بلا ٹل گئی ہے، مگر ایسا نہیں تھا۔ 3 دن بعد اس کے والدین نے لڑکے والوں کو ہاں کر دی تھی اور منگنی کی تاریخ بھی طے کر دی تھی۔ اس کے چیخنے چلانے کی انہوں نے پرواہ نہیں کی تھی۔ تم منگنی ہونے دو، منگنی سے کچھ نہیں ہوتا، کم سے کم روز روز کے پرپوزل سے تو تمہاری جان چھوٹ جائے گی۔ ڈیوڈ سے رابطہ کرنے پر اس نے ثانیہ کو سمجھایا تھا، لیکن ڈیوڈ اگر انہوں نے شادی کے لیے اصرار کیا تو تب دیکھا جائے گا، فی الحال تم کسی پر کچھ ظاہر مت کرو۔ اس نے ڈیوڈ کے کہنے پر خاموشی سے منگنی کروا لی تھی۔ اس کی خاموشی پر سب نے سکون کا سانس لیا تھا، لیکن ثانیہ کے دل میں ان سب کے خلاف گڑا پڑ چکی تھی۔ ان لوگوں کے نزدیک میں انسان نہیں، بھیڑ بکری ہوں جسے وہ جب چاہے، جس کے لیے چاہے ذبح کر دے۔ منگنی کی انگوٹھی پہنتے ہوئے اس نے سوچا تھا۔ منگنی کے چند ہفتوں بعد ہی اس کے سسرال والوں نے شادی کی تاریخ طے کرنے پر اصرار شروع کر دیا تھا۔ وہ بری طرح سٹ پٹائی تھی۔ ڈیوڈ، اب تم پلیز اپنے پیرنٹس سے بات کرو۔ میرے ابو چند ماہ تک میری شادی کی تاریخ طے کر دیں گے اور مجھے اس سے پہلے اس گھر سے نکلنا ہے۔ ڈیوڈ اس کی بڑے بات پر پریشان ہو گیا تھا۔ وہ رو رہی تھی۔ پلیز ثانیہ، تم رونا بند کرو، میں کچھ نہ کچھ کرتا ہوں، لیکن تم روتی رہو گی تو میرے لیے کچھ کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اس نے ثانیہ کا ہاتھ سہلاتے ہوئے کہا تھا۔ میں اپنے پیرنٹس سے 1-2 دن میں بات کرتا ہوں، دیکھتا ہوں ان کا کیا ری ایکشن ہوتا ہے۔ وہ بے حد فکر مند لگ رہا تھا۔ ربیکہ 3 دن سے کالج نہیں آ رہی تھی۔ تیسرے دن اسے گیٹ سے اندر داخل ہوتے ہوئے دیکھ کر ثانیہ تیر کی طرح اس کے پاس گئی تھی۔ کیا ہوا بھائی؟ اتنے دن سے کہاں تھی؟ میں نے فون کیا تو تمہارے ملازم نے بتایا تھا کہ تم گھر پر نہیں ہو۔ کہاں گئی ہوئی تھی؟ مجھے بتائیں۔ ثانیہ بات کرتے کرتے اچانک رک گئی تھی۔ اسے احساس ہوا تھا کہ ربیکہ اسے بہت عجیب نظروں سے دیکھ رہی ہیں۔ ثانیہ، مجھے تم سے بہت سی باتیں کرنی ہیں، ہم کلاس میں نہیں جا رہے ہیں، ربیکہ نے سخت لہجے میں اس سے کہا تھا۔ تم ڈیوڈ کے ساتھ کیا کرنا چاہتی ہو؟ لان کے ایک سنسان گوشے میں آتے ہی اس نے پوچھا تھا۔ ثانیہ کچھ بول نہ سکی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی ثانیہ کہ تم اتنی بے وقوف کیسے ہو سکتی ہو۔ پلیز ربیکہ، کچھ مت کہو۔ کیوں نہ کہوں؟ تم جانتی ہو تمہاری وجہ سے ہمارے گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ تمہاری وجہ سے پہلی بار ڈیوڈ نے ممی اور ڈیڈی سے جھگڑا کیا اور پھر سلیپنگ پلز کھا لی۔ ربیکہ، ثانیہ کے منہ سے چیخ نکلی تھی۔ وہ بچ گیا ہے، لیکن جو کچھ تم دونوں کرنا چاہتے ہو وہ سب کو مار ڈالے گا۔ ڈیوڈ کیسا ہے؟ وہ گھر پر ہے۔ یہ سب چھوڑو، تم اس کی زندگی سے نکل جاؤ۔ دیکھو ثانیہ، میرا صرف ایک بھائی ہے، اسے کچھ ہو گیا تو ہم جیتے جی مر جائیں گے۔ تم مسلم ہو، ہم اقلیت ہیں، ہمارا یہاں رہنا ہے، ہمارا گھر بار سب کچھ یہی ہے، مگر ڈیوڈ سے تمہاری شادی کے بعد ہمارا گھر برباد ہو جائے گا۔ ربیکہ، میں اس سے محبت کرتی ہوں، تمہیں اس سے بہتر لڑکے مل جائیں گے، اور پھر تمہاری منگنی بھی ہو چکی ہے، پھر تم کیوں میرے بھائی کے پیچھے پڑ گئی ہو؟ منگنی میں نے ڈیوڈ کے کہنے پر کروائی تھی، مجھے اپنے فیونسی میں دلچسپی نہیں ہے۔ ثانیہ، تم میرے بھائی کا پیچھا چھوڑ دو، ورنہ میں تمہارے گھر والوں کو سب کچھ بتا دوں گی۔ اس عمر میں محبت وغیرہ نہیں ہوتی، صرف دلچسپی ہوتی ہے، اور دلچسپی کسی بھی وقت ختم ہو سکتی ہے۔ تم مسلم ہو، ڈیوڈ کرسچن ہے، تمہارے مذہب میں ویسے بھی اس کے ساتھ شادی کرنا جائز نہیں ہے، کیا تم اپنے مذہب کے خلاف جاؤ گی؟ ربیکہ نے اسے ایموشنلی بلیک میل کرنے کی کوشش کی تھی۔ مجھے ڈیوڈ سے محبت ہے اور میں اسے نہیں چھوڑ سکتی، میں اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔
تم پاگل ہو چکی ہو ثانیہ، اور پاگل اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی تباہ کر دیتے ہیں۔ اگر تم ڈیوڈ کو نہیں چھوڑ سکتی تو پھر اپنی اور میری دوستی ختم سمجھو، دوبارہ کبھی میرے گھر مت آنا۔ ربیکا، میں ڈیوڈ کو نہیں چھوڑ سکتی، وہ میرا سب کچھ ہے۔ تم مجھے اس کے پاس جانے سے روک سکتی ہو مگر اسے میرے پاس آنے سے نہیں روک سکتی۔ میرے پیرنٹس کو تم اگر کچھ بتاؤ گی تو میں ڈیوڈ کے ساتھ گھر سے بھاگ جاؤں گی، پھر کیا ہوگا یہ تم اچھی طرح جانتی ہو۔ ربیکا نے بے بسی سے اسے دیکھا تھا۔ میں نے تم سے دوستی کر کے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی ہے۔ ثانیہ نے اس کی بات پر کچھ نہیں کہا تھا۔ شام کو وہ ربیکا کے گھر پہنچ گئی تھی۔ پہلی بار وہاں اس کا استقبال بڑی سرد مہری سے کیا گیا تھا اور اسے اس کی پرواہ نہیں تھی۔ ربیکا کا بس چلتا تو شاید وہ اسے دھکے دے کر وہاں سے نکال دیتی۔ وہ ڈھیٹوں کی طرح خود ہی اٹھ کر ڈیوڈ کے کمرے میں چلی گئی تھی۔ وہ جاگ رہا تھا۔ وہ اس کے پاس بیٹھ کر رونے لگی تھی۔ تم جانتی ہو جو کچھ تم کرنا چاہتی ہو اس کا کیا نتیجہ نکل سکتا ہے۔ ڈیوڈ کے پاس سے آنے کے بعد ربیکا نے اسے روک لیا تھا۔ لاؤنج میں ربیکا کے والدین کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ میں جانتی ہوں، اس نے سر جھکاتے ہوئے کہا تھا۔ لاؤنج میں کچھ دیر خاموشی چھائی رہی تھی۔ پھر ڈیوڈ کے ڈیڈی نے کہا تھا، تمہیں یا ڈیوڈ کو سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں اس لیے تم دونوں کی مدد کرنے پر مجبور ہوں کیونکہ میں ڈیوڈ کا باپ ہوں۔ اس نے اپنے آپ کو جس مصیبت میں پھنسا لیا ہے، میں اسے وہاں اس حالت میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ میں چند ہفتوں تک تمہارے کاغذات بنوا لوں گا، پھر تمہیں امریکہ بھجوا دوں گا۔ وہاں تم اس وقت تک میری بہن کے پاس رہو گی جب تک ڈیوڈ اپنی انجینئرنگ مکمل نہیں کر لیتا۔ سال کے اینڈ میں ڈیوڈ امریکہ آئے گا اور وہاں تم دونوں کی شادی ہو جائے گی اور ڈیوڈ پھر اپنی تعلیم مکمل کرنے کے لیے پاکستان آ جائے گا۔ بعد میں ڈیوڈ بھی امریکہ سیٹ ہو جائے گا، مگر تم ایک بات ذہن میں رکھنا کہ تمہیں اپنے گھر والوں کو ڈیوڈ کے بارے میں کچھ نہیں بتانا۔ جب تمہارے پیپرز مکمل ہو جائیں گے تو تم خاموشی سے گھر چھوڑ کر آ جانا۔ میں نہیں چاہتا تمہارے گھر والوں کو اس معاملے کا پتہ چلے اور پھر میرے بیٹے کو اور میری فیملی کو کوئی نقصان پہنچے۔ انہوں نے ثانیہ کو سنجیدگی سے سب کچھ بتا دیا تھا۔ اس دن ڈیوڈ کے گھر سے نکلتے ہوئے وہ بتحاشا خوش تھی۔ چند گھنٹوں پہلے تک ناممکن نظر آنے والی چیز ناممکن نہیں لگ رہی تھی، اب ممکن نظر آنے لگی تھی۔ اب میں اور ڈیوڈ ساری زندگی اکٹھے گزاریں گے۔ اس کا دل جیسے بلیوں اچھل رہا تھا۔ ہاں، میں اپنے گھر والوں کو کچھ نہیں بتاؤں گی ورنہ وہ ڈیوڈ اور اس کی فیملی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ میں وہی کروں گی جو ڈیوڈ کے ڈیڈی چاہتے ہیں۔ اسے یہ سب طے کرتے ہوئے ایک بار بھی اپنی فیملی کا خیال نہیں آیا تھا۔ ایک بار بھی اسے اپنے فیصلے کی سنگینی اور ہولناکی کا احساس نہیں ہوا تھا۔ وہ ٹین ایج میں تھی اور اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ وہ جس شخص سے محبت کرتی ہے وہ یکدم اس کی درست میں آ گیا تھا۔ اگلے چند ہفتوں میں وہ ڈیوڈ کے ڈیڈی کے ساتھ 2-3 بار اپنے پیپرز کے سلسلے میں امریکن ایمبیسی جاتی رہی تھی۔ ہر کام بہت تیز رفتاری سے ہو رہا تھا۔ امریکن ایمبیسی کے ایک سینئر آفیسر نے اپنی زندگی میں اتنے اہم فیصلے پر اس طرح جرات اور بہادری دکھانے پر اس کی تعریف کی تھی۔ تم دوسری پاکستانی لڑکیوں کے لیے ایک مثال ہو۔ اس وقت ان کلمات پر بے تحاشا فخر محسوس ہوا تھا۔ ہاں، واقعی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ میں اپنے والدین کو کیوں کرنے دیتی، خود کیوں نہ کرتی۔ میں جو کر رہی ہوں ٹھیک کر رہی ہوں۔ اسے مزید اطمینان ہو گیا تھا۔ گھر میں کسی کو بھی اس کی سرگرمیوں پر کوئی شبہ نہیں ہوا تھا۔ وہ بہت نارمل طریقے سے گھر میں رہتی تھی، اپنی امی اور بھابھی کے ساتھ اپنی شادی کے لیے چیزوں کی خریداری کے لیے بازار بھی جاتی رہتی، مگر دوسری طرف اس نے اپنی بہت سی چیزیں آہستہ آہستہ ربیکا کے گھر منتقل کر دی تھی۔ اپنے پاس موجود سارا زیور اور بینک اکاؤنٹ میں موجود سارا روپیہ وہ ڈیوڈ کے والدین کے حوالے کر چکی تھی۔ چند دن تک اسے امریکہ کا ویزا ملنے والا تھا اور پھر وہ ہمیشہ کے لیے اپنا گھر چھوڑنے پر تیار تھی۔ اس دن وہ کالج سے ڈیوڈ کے ساتھ چلی گئی تھی۔ اس کے ساتھ لنچ کرنے کے بعد جب وہ 4 بجے کے قریب گھر آئی تو گھر میں اس کے لیے ایک ہنگامہ تیار تھا۔ اس کے سب سے چھوٹے بھائی نے اسے ڈیوڈ کے ساتھ ریسٹورنٹ میں لنچ کرتے دیکھ لیا تھا اور اس نے گھر آ کر یہ بات سب کو بتا دی تھی۔ ثانیہ صبح اپنی امی سے یہ کہہ کر گئی تھی کہ وہ کالج سے ربیکا کے گھر جائے گی، مگر جب اس کے بھائی نے گھر آ کر اس کی امی کو بتایا، انہوں نے ربیکا کے گھر فون کیا۔
ربیکا نے انہیں بتا دیا کہ وہ ان کے ہاں نہیں ہے۔ ثانیہ کو اس کا اندازہ نہیں تھا۔ اپنی امی کے پوچھنے پر اس نے یہی کہا کہ وہ ربیکا کے گھر سے آ رہی ہے۔ اس کے بھائی کو بھڑکانے کے لیے اس کا یہی جملہ کافی تھا۔ اس نے ثانیہ پر تھپڑوں کی بارش کر دی تھی۔ اس کی امی نے اسے بچانے کی کوشش کی تھی، نہ ہی بھابھی نے۔ آدھا گھنٹہ بھر وہ بری طرح اپنے بھائی سے پٹتی رہی تھی، لیکن اس نے یہ نہیں مانا تھا کہ وہ کسی لڑکے کے ساتھ لنچ کرنے گئی تھی۔ رات کو اس کے ابو اور بڑے بھائی گھر آئے تھے اور نئے سرے سے عدالت لگ گئی تھی۔ اس کے صبر کی حد ختم ہو گئی تھی۔ ہاں، گئی تھی کسی لڑکے کے ساتھ لنچ کرنے، پھر کیا تم نہیں جانتی نئی نئی لڑکیوں کے ساتھ لنچ کرنے؟ وہ پہلی بار اپنے چھوٹے بھائی پر چلائی تھی۔ بلال نے جواباً اس کے منہ پر زور کا تھپڑ مارا تھا، اور اس بار خاموشی سے پٹنے کے بجائے اس نے بلال کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی تھی۔ اس کی اس حرکت نے اس کے بھائی کو اور غصہ دلایا تھا۔ اس نے اس کے چہرے پر ایک اور تھپڑ مارا تھا۔ ثانیہ نے تھپڑ کھانے کے بعد کارنرز پر رکھا ہوا ایک گلدان اٹھایا اور اشتعال میں پوری قوت سے بلال کو دے مارا تھا۔ اس نے گلدان بلال کے ماتھے پر لگتے اور پھر خون کی ایک لکیر نکلتے دیکھی تھی۔ باقی سب خاموش تماشائی بنے بیٹھے تھے۔ یکدم جیسے ان میں حرکت پیدا ہو گئی تھی۔ اس کے ابو اس بار اس کی طرف آئے تھے اور اس کے ہاتھ میں جو چیز آئی تھی انہوں نے ثانیہ کو اس سے مارا تھا۔ وہ جواباً چلاتی رہی تھی، ہاں، مجھے اسی لڑکے سے شادی کرنی ہے جسے میں چاہتی ہوں۔ میں مر جاؤں گی لیکن کبھی وہاں شادی نہیں کروں گی جہاں آپ چاہتے ہیں۔ کس سے شادی کروں گی؟ بتاؤ، کس سے شادی کرو گی؟ اس کی امی ہذیانہ انداز میں چیخنے لگی تھی، ڈیوڈ سے شادی کروں گی، ڈیوڈ سے! وہ پاگلوں کی طرح چلائی تھی۔ اس کے ابو یکدم ساکت ہو گئے تھے۔ ہر شخص اپنی جگہ جیسے پتھر کا مجسمہ بن گیا تھا۔ وہ اپنے ہونٹوں سے نکلتا ہوا خون ہاتھ سے پونچھتے ہوئے بڑی بے خوفی سے ہر ایک کو دیکھتی رہی۔ ربیکا کے بھائی سے؟ اس کی امی کی آواز کسی گہری کھائی سے آتی ہوئی سنائی دی تھی۔ ہاں، ربیکا کے بھائی سے۔ وہ آج اتنی نڈر تھی، پہلے کبھی نہیں تھی۔ بلال کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ اور میں نے تم دونوں کو زندہ رہنے دیا تو پھر کہنا، اسے تو میں دیکھ لوں گا، لیکن تم آج کے بعد اس گھر سے قدم باہر نکالنا اور پھر دیکھنا میں تمہارا کیا حشر کروں گا۔ ثانیہ، تمہارا دماغ کیوں خراب ہو گیا ہے؟ تمہیں پتہ ہے تم کیا کر رہی ہو؟ تم مسلمان ہو اور وہ کرسچن ہے۔ ہمارے مذہب میں یہ شادی جائز نہیں ہو سکتی۔ تم دوزخ سے۔ عامہ بھابھی نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ میں اب دوزخ میں ہوں، یہ گھر دوزخ ہے میرے لیے، اور آپ جو کہہ رہی ہیں غلط کہہ رہی ہیں۔ محبت میں کوئی مسلمان اور کرسچن نہیں ہوتا، اور میں محبت کرتی ہوں اس سے، اس نے بلا جھجک بولتی گئی تھی۔ بلال چیر کی طرح اس پر جھپٹا تھا اور اس نے اس کا گلا دبانا شروع کر دیا تھا۔ ثانیہ سانس نہیں لے پا رہی تھی۔ وہ کوشش کے باوجود اس کے ہاتھوں سے اپنی گردن نہیں چھڑا پائی تھی۔ تبھی اس کے بڑے بھائی نے زبردستی بلال کو پیچھے دھکیلا تھا۔ اس کا دوسرا بھائی بلال کو کمرے سے لے گیا تھا، جو اب اسے گالیاں بک رہا تھا۔ امی، آئندہ یہ گھر سے باہر نہیں جائے گی، کالج بھی نہیں، اس کے بڑے بھائی نے فیصلہ سنا دیا تھا۔ اگلے کئی دن وہ گھر میں قید رہی تھی۔ وہ کوشش کے باوجود ڈیوڈ سے رابطہ نہیں کر سکی۔ اس شام اس کی امی اور بھابھی اسے اپنے ساتھ لے کر جویلر کے پاس گئی تھی، اور ثانیہ نے طے کر لیا تھا کہ گھر سے نکلنے کے لیے اس کے پاس شاید دوسرا موقع دوبارہ نہیں آئے۔ جویلر کی دکان میں داخل ہوتے ہوئے اس کی امی اور بھابھی اس کے آگے تھی۔ وہ جویلر کی دکان میں داخل ہو گئی تھی، لیکن ثانیہ اندر نہیں گئی تھی۔ وہ دائیں جانب بھاگنا شروع ہو گئی تھی۔ اپنے پیچھے اس نے بھابھی کی آواز سنی تھی، اور اس کے بعد پاگلوں کی طرح بے تحاشا دوڑتے ہوئے اس نے ایک ٹیکسی روک لی تھی۔ اس کے پاس جانے کے لیے صرف ایک ہی جگہ تھی، ڈیوڈ کا گھر۔ بیل بجانے پر دروازہ کھولنے ڈیوڈ ہی آیا تھا۔ ثانیہ کو دیکھ کر وہ حیران رہ گیا تھا۔ ثانیہ، تم اتنے دن کہاں تھی؟ تم جانتی ہو تمہاری سیٹ کنفرم ہو گئی ہے، پرسوں تمہاری فلائٹ ہے۔ میں پریشان تھا، ڈیوڈ کہہ رہا تھا۔ اس کے ساتھ اندر آ گئی تھی اور پھر اس نے ڈیوڈ کو سارا قصہ سنا دیا تھا۔ اس کا رنگ اڑ گیا تھا۔ اب کیا ہوگا؟ اس نے بے چارگی سے ڈیوڈ سے پوچھا تھا۔ آؤ ڈیڈی سے بات کرتے ہیں۔ وہ اسے اندر لے کر چلا گیا تھا، اور اندر جا کر اس نے سارا قصہ اپنے ڈیڈی کو بتایا تھا۔
ڈیوڈ کے تمام گھر والے یکدم پریشان ہو گئے تھے۔ ثانیہ، تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، تمہارے گھر والے اب یہاں آئیں گے۔ ڈیوڈ کے ڈیڈی بہت فکر مند تھے۔ انکل، میں اور کہاں جا سکتی تھی، پھر بھی تمہیں یہاں نہیں ہونا چاہیے۔ اگر تمہارے گھر والے پولیس لے کر آ گئے تو معاملہ بہت خراب ہو جائے گا۔ تم میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں اپنے کسی دوست کے ہاں چھوڑ آتا ہوں، انہوں نے اٹھتے ہوئے کہا تھا۔ وہ ڈیوڈ اور اس کے والدین کے ساتھ باہر پورچ میں نکل آئی تھی۔ تم پریشان مت ہونا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، ڈیوڈ نے اس کے لیے کار کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا تھا۔ وہ ممنون انداز میں مسکرائی تھی۔ ڈیوڈ گیٹ کھولنے کے لیے گیٹ کی طرف بڑھ گیا تھا۔ وہ گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ ڈیوڈ کے ڈیڈی گاڑی اسٹارٹ کر رہے تھے اور ڈیوڈ گیٹ کھول کر پلٹ رہا تھا جب ثانیہ نے اس کے بالکل پیچھے گیٹ کے باہر کسی وجود کو نمودار ہوتے دیکھا تھا۔ وہ بجلی کی رفتار سے گاڑی سے نکل آئی تھی۔ ڈیوڈ اپنے پیچھے ابھرنے والی قدموں کی چاپ پر پلٹا تھا۔ ثانیہ نے شخص کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی چیز کو دیکھ کر چیخ ماری تھی۔ بلال، ڈیوڈ کو کچھ مت کہنا، اس نے بلال کو اپنی طرف دیکھتے اور ہاتھ سیدھا کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ اگلے لمحے فائر کی ایک آواز کے ساتھ اس نے ڈیوڈ کو گرتے دیکھا تھا۔ ڈیوڈ کی ممی چیخ کر ڈیوڈ کی طرف بھاگی تھی۔ اس نے زمین پر گرے ہوئے ڈیوڈ پر بلال کا ایک اور فائر کرتے دیکھا تھا۔ ڈیوڈ کے جسم کو ایک اور جھٹکا لگا تھا۔ اس کا وجود خوف سے سرد ہو گیا تھا۔ اس نے بلال کو ریوالور اپنی طرف سیدھا کرتے دیکھا تھا۔ وہ بے حس و حرکت تھی، کسی نے اسے دھمکا دیا تھا۔ پھر اس نے فائر کی ایک اور آواز سنی تھی، پھر کچھ اور چیخیں سنائی دی تھی۔ اس نے ربیکہ اور انتایا کو چیختے ہوئے ڈیوڈ کی طرف لپکتے دیکھا تھا۔ اس نے فرش سے اٹھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ فائر کی ایک اور آواز سنائی دی تھی۔ وہ کھڑی ہو گئی تھی۔ اس نے بلال کو کچھ لوگوں کی گرفت میں دیکھا تھا۔ ڈیوڈ کے ڈیڈی ملازموں سے کچھ کہہ رہے تھے۔ وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ بلال کو کھینچتے ہوئے کہیں لے جایا گیا تھا۔ انکل ایک ملازم کے ساتھ مل کر ڈیوڈ کو اٹھا رہے تھے۔ ڈیوڈ کی ممی، ربیکہ اور انتایا بلند آواز میں چیخیں مار رہی تھی۔ اسے زمین پر خون کا ایک تیلاب نظر آیا تھا۔ ڈیوڈ کو گاڑی میں ڈال دیا گیا تھا۔ اس نے ڈیوڈ کا چہرہ دیکھا تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں، اس کا جسم ساکت تھا، اس کی سفید شرٹ خون سے تر تھی۔ گاڑی ایک سناٹے کے ساتھ پورٹ سے نکل گئی تھی۔ اس نے ڈیوڈ کے خون سے گاڑی کے ٹائروں کو لپڑتے اور فرش پر نشان بنا کر جاتے دیکھا تھا۔ ڈیوڈ کی پوری فیملی اس کے ساتھ چلی گئی تھی۔ وہ وہاں اکیلی تھی۔ اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ چند منٹ پہلے کیا ہوا تھا۔ ڈیوڈ کا خون گیٹ کے اوپر لگی ہوئی لائٹس کی روشنی میں چمک رہا تھا۔ وہ اسی جگہ پر آ گئی تھی اور پھر جیسے سب کچھ اس کی سمجھ میں آنا شروع ہو گیا تھا۔ بلال نے غم و غصے کی ایک لہر اس کے اندر اٹھی تھی۔ تم اگلی بار اس سے ملنا، میں تم دونوں کو قبر میں اتار دوں گا۔ اسے بلال کی دھمکی یاد آئی تھی، مگر وہ دھمکی نہیں تھی۔ جس وقت وہ یہ بات جانتی تھی تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس نے اپنے آپ کو ہسٹرائی انداز میں چلاتے پایا تھا، پھر اسے اپنی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھاتے محسوس ہوا تھا۔ ہوش میں آنے کے بعد اس نے خود کو ایک کمرے میں پایا تھا، مگر وہ کمرہ ڈیوڈ کے گھر کا نہیں تھا۔ تو اب تم ہوش میں آ گئی ہو، اس کے بیڈ کے قریب ایک سیاہ فام عورت نے اسے کہا تھا۔ ثانیہ اسے دیکھنے لگی تھی۔ تم کیسا محسوس کر رہی ہو؟ اس عورت نے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ تھپتھپاتے ہوئے پوچھا تھا۔ ثانیہ کے ذہن میں ایک جھمکا ہوا تھا۔ ڈیوڈ کیسا ہے؟ وہ باختیار اٹھ کر بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ وہ عورت خاموش رہی تھی۔ ڈیوڈ کیسا ہے؟ ثانیہ نے جیسے اپنے حواس میں نہیں تھی، اس نے چلا کر پوچھا تھا۔ ہی از ڈیڈ، اس عورت نے کہا تھا۔ ڈیڈ؟ ثانیہ کی آواز جیسے کسی کھائی سے آئی تھی۔ اس عورت نے اب نرمی سے اس کے کندھے تھپتھپانے شروع کر دیے تھے۔ میں جانتی ہوں یہ خبر تمہارے لیے شاکنگ ہے، مگر یہی سچ ہے۔ ڈیوڈ کی فیملی ابھی اس کی آخری رسوم کی تیاری کر رہی ہیں۔ اس سے فارغ ہونے کے بعد وہ لوگ یہاں آئیں گے اور پھر تم سے کچھ ضروری باتیں ہوں گی۔ وہ عورت اسے انگلش میں بتاتی جا رہی تھی۔ میں کہاں ہوں؟ امریکن ایمبیسی میں ہو۔ تم نے امریکہ میں سیاسی پناہ کے لیے اپلائی کیا تھا۔ ان حالات میں ڈیوڈ کی فیملی کے کہنے پر ہم نے تمہیں اپنی تحویل میں لیا ہے، کیونکہ تمہاری زندگی کو خطرہ تھا۔ وہ گمسم اس کے چہرے کو دیکھتی رہی تھی۔ زندگی کا ہر راستہ یکدم تاریک ہو گیا تھا۔ اس نے خود کو بند گلی کے آخری سرے پر کھڑا پایا تھا۔ زندگی میں کبھی اسے اپنے خاندان سے اتنی نفرت محسوس نہیں ہوئی تھی جتنی اس دن ہوئی تھی۔
اسے یاد نہیں وہ اس دن کتنا چیخی تھی، یا اس نے بلال کو کتنی بد دعائیں دی تھیں، یا ڈیوڈ کو کتنی بار پکارا تھا۔ اسے صرف یہ یاد تھا کہ اس کے چلانے پر کمرے میں کچھ اور لوگ آئے تھے اور ان میں سے ایک نے زبردستی سے ایک انجیکشن لگا دیا تھا۔ غنونی کی حالت میں جو آخری چہرہ اس کے سامنے تھا وہ ڈیوڈ کا چہرہ تھا۔ اگلے بہت سے دن اسی طرح گزر گئے تھے، وہ اسی کمرے میں بند رہی تھی۔ اسے نہیں پتا باہر کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اس کے والدین اسے کہاں اور کیسے تلاش کر رہے تھے، بلال کے ساتھ کیا ہو رہا تھا، ڈیوڈ کی فیملی پر کیا گزر رہی تھی، اور اب خود اس کے ساتھ آگے کیا ہوگا۔ وہ جیسے چند ہفتوں کے لیے اپنی شناخت بھول گئی تھی، اسے اس کمرے سے باہر نکلنے کی خواہش ہی نہیں ہوئی تھی۔ پھر ایک دن اس نے اپنے بارے میں سوچنا شروع کیا تھا، اور اسی دن اس عورت کے آنے پر اس نے ڈیوڈ کی فیملی کے بارے میں پوچھا تھا۔ وہ امریکہ جا چکے ہیں، یہاں ان کی جان کو خطرہ تھا کیونکہ تمہاری فیملی کے لوگ تمہیں ڈھونڈ رہے ہیں، اور ان کا خیال تھا کہ تمہیں ڈیوڈ کی فیملی نے کہیں چھپایا ہے، اس لیے ان کا یہ رہنا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ اس عورت نے تفصیل سے اسے بتایا تھا۔ اسے ایک دھچکا لگا تھا، وہ لوگ مجھ سے ملے بغیر باہر چلے گئے، مجھے چھوڑ کر چلے گئے، مجھے تو ان سب کے ساتھ رہنا تھا، مجھے تو ان کے ساتھ باہر جانا تھا۔ تمہارا ان کے ساتھ جانا یا ساتھ رہنا ممکن نہیں ہے۔ کیوں ممکن نہیں ہے؟ ابھی کوئی یہ نہیں جانتا کہ تم ہماری ایمبیسی میں ہو، اور ہم یہ چاہتے بھی نہیں کہ یہ بات کسی کے علم میں آئے۔ تمہارا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ پر ہے، اس لیے تمہیں ابھی باہر نہیں بھجوایا جا سکتا۔ چند ماہ تک جب یہ معاملہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو تمہیں باہر بھجوا دیا جائے گا، اس کے بعد تم اپنی زندگی کے فیصلے کرنے کے لیے آزاد ہوگی۔ اس عورت نے اس سے کہا تھا۔ بلال کے ساتھ کیا ہوا؟ اس نے چند لمحوں کی خاموشی کے بعد پوچھا تھا۔ کیس کورٹ میں جا چکا ہے، وہ پولیس کی حراست میں ہے۔ وہ ایک بار پھر چپ ہو گئی۔ میں یہاں سے باہر نکلنا چاہتی ہوں۔ باہر نکلنا تمہارے لیے مناسب نہیں، تمہاری یہاں موجودگی ایک راز ہے۔ یہاں سے باہر نکلو گے کہ تو ایمبیسی کے پاکستانی ملازمین اور وہاں آنے والے لوگ تمہاری موجودگی کے بارے میں باخبر ہو سکتے ہیں، تب تمہیں چھپانا بہت مشکل ہو جائے گا۔ تم چند دن یہاں صبر سے گزار لو، پھر ہم تمہیں کہیں اور شفٹ کر دیں گے، وہاں تم زیادہ آسانی سے رہ سکو گی۔ میں ڈیوڈ کی قبر پر جانا چاہتی ہوں، فی الحال یہ ممکن نہیں ہے۔